अस्सलाम वालेकुम जी। अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। इतवार का दिन 22 जून 2025, जब ये खाकसर आपसे मुखातिब, ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल। आज छुट्टी के रोज़ जब सुबह उठे तो मालूम हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने वो कर दिया जिसका उससे खदशा था। ईरान की 3 अहम एटमी तनसीबात पर अमरीका ने बराह रास्त हमला किया है। जदीद तरीन हथियारों से ईरान की 3 तनसीबात के ऊपर हमला किया है। जारहियत का इर्तिकाब किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ये उसने कहा था कि 2 हफ्ते का मैं टाइम ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नाकाबिले यकीन रहा डोनाल्ड ट्रंप, नाकाबिले एतबार रहा डोनाल्ड ट्रंप, और बिलाखिर इसराइली लॉबी काम कर गई। इसराइल के कहने के ऊपर अमरीका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। 3 अहम तनसीबात हैं, वो कहाँ कहाँ वाक़ हैं, क्या नुकसान हुआ है, वो डिटेल्स आप तक पहुँचाएंगे। अमरीका ने कौन से जदीद बॉम्ब्स, कौन से जदीद हथियार और तैयारे इस्तेमाल किए, ये तैयारे किन इलाकों से गुजरे, किस किस मुल्क की हदूद इन तैयारों ने इस्तेमाल की, एक खुसूसी रिपोर्ट मैंने देखी है, वो भी आपसे शेयर करता हूँ। ईरान का जवाब क्या होगा? क्या ईरान इस पूरे खत्ते में, खलीज में, मशरक़ वुस्ता में जहां जहां अमरीकी अड्डे हैं उनको निशाना बनाएगा या नहीं? क्या ईरान दुनिया के एक अहम गुजरगाह, आबी गुजरगाह, आबनाए हुर्मस, जहां से 1/4 तेल दुनिया में जाता है, वो बंद करेगा? क्या ईरान एनपीटी के मुआहदे से दस्तबरदार होगा? ये वो अहम सवाल हैं जिन पर गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन ये जंग किसी सूरत हाल है, इसमें जज्बात की बजाय होश से, अक्लमंदी से काम लेना फ़र्ज होगा। लेकिन इससे पहले कि मैं डिटेल्स आप तक पहुंचाऊं कि किन मकामात को टारगेट किया है अमेरिका ने और क्या ईरान का जवाब है और ईरान इस बारे में क्या तबसरा कर रहा है, उस सबसे पहले एक और बुनियादी नुक्ता जो आप सबके सामने रखना है, एक फ़िक्री मामला है जो आपसे मैंने डिस्कस करना है। जब से डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तानी हुकूमत ने नोबेल के लिए नॉमिनेट किया, तो उसके हक में भी आरात थी, उसकी मुखालफत में भी थी। हम भी ये समझ रहे थे अपने तज्जिए में कि शायद ये बहुत बड़ा शानदार सिफारतकारी का मास्टर स्ट्रोक है जिसके नताइज अच्छे हो सकते हैं, और ऐन मुमकिन है नोबेल की नॉमिनेशन के बाद ट्रंप हमले के लिए 2 बार सोचे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तज्जिया दुरुस्त साबित नहीं हुआ। कल भी मैंने वीलॉग किया था, जो यूट्यूब के ऊपर मैंने पोल डाला था, उसमें भी 82 से 85% लोगों ने कहा कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है, ये डिप्लोमेसी नहीं, चापलूसी है। तो वो बात आपकी दुरुस्त साबित हुई। लेकिन हम जरा सीक्वेंस में अगर इसको समझें तो फिर मैं आगे डिटेल में आज के मुद्दे पर भी आता हूं। होता यह है कि जब डोनाल्ड ट्रंप मुंतखब होते हैं अमेरिका में, तो हमारे यहाँ दोस्त जो हमारे पीटीआई के हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं कि ट्रंप मुंतखब हो जाएंगे, ट्रंप के इमरान खान साहब से अच्छे ताल्लुकात हैं, वो यकीनन कुछ करेंगे इमरान खान साहब के लिए। बैरून मुल्क बैठे जो पीटीआई के दोस्त हैं, बड़ी उन्होंने लॉबिंग की, बहुत कैंपेन की, थंबनेल्स बने, हमने भी किए, वीलॉग्स भी हुए, बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें बांधी गई। और फिर रिचर्ड ग्रैनल हूँ या जो विल्सन, जब कभी वो ट्वीट दागते थे तो यहाँ एक अजब समा होता था। इस सिलसिले में मैंने एक पोस्ट भी फेसबुक और ट्विटर पे कर रखी है, वो भी पढ़ देता हूँ आपको। पाकिस्तान का डेमोक्रेसी एक्ट आया, वहाँ पे मुतारिफ करवाया गया, तो समझा गया कि बस बस काम तमाम हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ वो सब आपके सामने है। अब सीन नंबर 2, सूरत हाल बदली। फील्ड मार्शल की ट्रंप से मुलाकात होती है, पाक अमेरिका ताल्लुकात की एक नई कहानी लिखी जाती है। फौरन नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया जाता है डोनाल्ड ट्रंप को, शानदार सिफारतकारी से करार दिया जाता है। वही ट्रंप आज ईरान पर हमलावर हुआ है बराह रास्त। अब नामजदगी जो थी नोबेल की, उसके पल्ले क्या रह गया? ये है सीन नंबर 2। सीन नंबर 3, अमेरिका का जो शहरी है, जो ट्रंप का चाहने वाला है, वो ट्रंप का एक नारा जिस पे वो यकीन रखता है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और ट्रंप ने यह वादा किया था वो जंगों में हिस्सा नहीं लेगा। वो अफगान जंग का नाकिद रहा, वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का नाकिद रहा, उसने नेटो ख़त्म करने की प्लानिंग की, फंड्स देने बंद किए यूएन को और मुख्तलिफ जंगों में जो अमेरिका पैसे देता था, और अपने शहरी को बताया कि ये पैसा तुम पे लगना चाहिए, हमने अमेरिका ग्रेट बनाना है। इसी बुनियाद पर उस शहरी ने ट्रंप को मुंतखब किया। आज ट्रंप जब मुंतखब है तो उसने उस शहरी को दगा दिया, उसको धोखा दिया, और वो शहरी आज सैन डियागो हो, सैन फ्रांसिस्को हो, वहाँ पर सरापा एहतजाज भी है। मैंने ट्वीट की सूरत में एक पोस्ट कर रखी है जहाँ पे उसके इमेजेस भी हैं कि अमरीकी शहरी सरापा एहतजाज हैं। जापान में भी अमरीकी एम्बेसी के सामने मुजाहरे किए जा रहे हैं। ये हैं 3 सीन जो मैंने आपके सामने फैक्चुअल बयान किए। तो अब पर्दा गिरता है और नतीजा ये निकलता है कि ख्वाजा सार रफ़ी की राय दुरुस्त थी कि ये दुलत्ती मारेगा, उसने मार दी। अब नतीजा ये है सिलसिले में जो मैंने आपसे पेश करना है कि ये एक ताजिर रहनुमा है जिसे हम डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। ये अनप्रडिक्टेबल है और ये अनलाइक अदर प्रेसिडेंट्स है, ये डिप्लोमेट या स्टेट्समैन नहीं है। अमरीकी निज़ाम में पाकिस्तानी लॉबी की बजाय इसराइली लॉबी ज़्यादा तगड़ी और ज़्यादा ताकतवर है। पाकिस्तानी लॉबी क्या हो, इंडियन हो या इस्लामी ममालिक की लॉबी हो, कोई हैसियत ही नहीं है। तो इसराइली लॉबी का ग़ुलाम है ये सिस्टम,
ہمیں توازن رکھنا ہے اور اپنی فکر کرنی ہے، یہ ہے اس کا خلاصہ۔ اب آ جائیے، B-2 بامبرز ہیں جو طیارے ہیں اسٹیلتھ، جدید ترین طیارے ہیں جو امریکہ نے استعمال کیے ہیں، اور یہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین غیر جوہری بنکر شکن بام ہے جسے GBU-57A کہا جاتا ہے، بنکر بسٹر۔ یہ صرف امریکہ کے پاس ہے۔ 30,000 پاؤنڈ وزنی بام یہ گرا سکتا ہے، 200 فٹ گہرائی تک یہ مار کر سکتا ہے، 13,600 کلو گرام اس میں، اگر پاؤنڈ کو آپ تقسیم کریں کلو گرام میں تو اس کا وزن بنتا ہے۔ B-2 جو اسٹیلتھ طیارے ہیں جو ریڈار میں نظر نہیں آتے، دنیا کا کوئی دفاعی نظام میں سے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا، اس طیارے کی، اس بام کی تصویریں انٹرنیٹ پر عام ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بغیر ریفیولنگ کے 6,000 میل تک کی پرواز کر سکتا ہے، ریفیولنگ کے بعد 18,500 کلومیٹر تک کی پرواز کر سکتا ہے۔ 2.1 ارب روپیہ مالیت آتی ہے، ڈالر مالیت آتی ہے ایک جو B-2 اسٹیلتھ طیارہ اسے تیار کرنے کے لیے۔ لیکن میں خبر دوں، ایک ویب سائٹ ہے DND.com، اس نے گراف چھاپا ہے جو ایئر فلائٹ کو ٹریک کرتے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ US B-2 جو بامبرز ہیں انہوں نے انڈین ایئر سپیس یوز کی ہے، گوام جو امریکی علاقہ ہے وہاں سے نکلے ہیں پیچھے سے، جو انڈامان سی ہے بھارتی علاقہ وہاں سے گزرے ہیں، سینٹرل انڈیا سے گزرے ہیں، اور پھر یہاں بحیرہ عرب اور جو انڈین اوشن ہے وہاں سے ہوتے ہوئے ایران کی جانب گئے ہیں، اور پھر انہوں نے ایران کے اندر بمباری کی ہے۔ خوش بختی کی بات یہ ہے، اللہ معاف فرمائے، ویسے تو بری بات ہے، کہ ایسی کوئی سائٹ نہیں ہے ایران کی جو پاکستانی سرحد کے قریب واقع ہے جسے ہٹ کیا گیا ہے۔ یہ تمام جو علاقے تینوں ہٹ کیے گئے ہیں یہ شمال مغرب میں آتے ہیں ایران کے ہاں۔ یہ بھی خبریں آئیں کہ جو پاکستان نے سپیس دی، لیکن چونکہ کوئی ایسی جگہ ہے نہیں جو پاکستان کے قریب ہو تو لہٰذا اس کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ یہ جو 3 جگہ جہاں ہٹ کیا گیا ہے، فردو کا علاقہ ہے، یہ صوبہ کم ہے، اس میں سینکڑوں میٹر زیر زمین شمال مغرب ایران میں واقع یہ ان کی فیسلٹی ہے نیوکلیئر، جو کہ کوئی 3,000 کے قریب سینٹریفیوجز یہاں رکھے گئے ہیں۔ دوسری جگہ نیٹنز کی ہے، یہ بھی کمپلیکس ہے، لارجسٹ انریچمنٹ کمپلیکس ہے ایران کا، اس پر اسرائیل نے بھی کئی ایک حملے کیے ہیں۔ یہ بھی یعنی آپ سمجھیں کہ کوئی جو تہران ہے اس سے کوئی 90 کلومیٹر دور نارتھ کی جانب واقع یہ علاقہ ہے جو نیٹنز کا ہے۔ تہران سے 250 کلومیٹر دور ہے نیٹنز، معاف کیجیے گا، اور جو فردو ہے یہ کوئی 95 کلومیٹر دور ہے۔ تیسرا علاقہ جو ہے اصفہان کا ہے، یہ بھی جو اصفہان میں یورینیم محفوظ کرنے کی جگہ ہے جس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ مہدی محمدی یہ صاحب ایرانی پارلیمان کے ایڈوائزر ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو امریکہ نے ہم پہ حملہ کیا یہ سرپرائزنگ نہیں ہے ہمارے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ان تمام نیوکلیئر فیسلٹی سے اہم ترین مال، اہم ترین جو انسٹرومنٹس تھے وہ نکال چکے تھے۔ اس سلسلے میں TRT نیوز جو ایک ترکی کا ادارہ ہے، خبر رساں ادارہ، اس نے بھی ایک خبر دی ہوئی ہے کہ امریکہ نے ایران کو مطلع کیا تھا حملہ کرنے سے پہلے، اور اس لیے ایران نے ایویکویٹ کر لیا تھا ان تمام جگہوں کو۔ اب یہ مختلف تھیریز ہیں، اس پہ یقین کیا بھی جا سکتا ہے اور نہیں بھی، لیکن اس کا ایک ثبوت ہے۔ جو IAEA ہے، عالمی ادارہ جوہری حفاظت کا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان حملوں کے بعد ان تینوں جگہوں پہ کوئی ریڈیشن نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے یہاں کوئی مال تھا ہی نہیں۔ اگر مال ہوتا اور بام گرتے تو ریڈیشن بھی ہوتی، تابکاری پھیلتی، یہ اس کا ثبوت ہے۔ اور ویسے بھی ایران سمجھدار ملک ہے، اس کو معلوم تھا کہ ان جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، تو ظاہری بات انہوں نے وہاں پہ تھوڑی مال پانی رکھا ہوگا، کہیں منتقل کر دیا گیا ہوگا۔ کچھ سیٹلائٹ امیجز بھی آئے، بتایا گیا کہ ٹرکس کی صورت میں وہاں سے چیزیں لے جائی گئی ہیں، لیکن بہرحال یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے، جارحیت کی ہے، امریکہ نے براہ راست حملہ کیا ہے ایران کے اوپر۔ اب ایران کیا کہتا ہے؟ ایران یہ کہتا ہے کہ ہم اس کے نتائج امریکہ کو بھگتنے ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو اسے اسپیکٹیکولر ملٹری سکسیس قرار دیا اپنے مخصوص انداز میں، کہا بھی ٹارگٹ باقی ہیں تو ایران بس کرے اب حملے اور مذاکرات کی ٹیبل پر آئے، لیکن ایران کہتا ہے نہیں، اب آپ کو نتائج بھگتنا ہوں گے، کیونکہ ایران NPT سے دستبردار ہونے کی دھمکی دے رہا ہے، نیوکلیئر نان پرولیفریشن کا جو معاہدہ ہے اس سے باہر نکلنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ الجزیرہ پہ ایک صاحب ہیں اسٹیفن زیونس، یہ مڈل ایسٹ میں جو مڈل ایسٹ کے امور ہیں اس کے ڈائریکٹر ہیں سین فرانسسکو میں۔ الجزیرہ نے ان کا تبصرہ چھاپا ہے، انہوں نے 4 آپشنز دیے ہیں کہ ایران کیا کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ایک تو ایران درست کہہ رہا ہے کہ اب سفارتکاری کا وقت ختم ہو گیا، اب ہم نے بدلہ لینا ہے اور رد عمل دینا ہے۔ NPT سے دستبرداری دوسری آپشن ہے۔ تیسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی گلف کے اندر جتنی بیسز ہیں
9 سے 12 اہم بیسز ہیں قطر میں، بحرین میں، کویت میں، UAE میں اور دیگر ممالک میں، عراق میں، سعودی عرب میں، ہر جگہ ان کی بیسز ہیں، گلف آف پرشیا میں، گلف آف عمان میں ان کی بحری بیڑے ہیں، بحری اڈے ہیں۔ تو ان کا یہ ماننا ہے مختلف ماہرین کا کہ ایران ان پر حملہ کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قطر میں واقع ایک بیس سے امریکہ نے اپنے عملے کو ہٹا لیا تھا۔ اور خلیج جو تیسرا جو سب سے اہم ایران کا رد عمل ہو سکتا ہے وہ شاندار ہوگا اگر ایران وہ کر سکتا ہے۔ آبنائے ہرمز، یہ کوئی 24 میل یعنی 39 کلومیٹر کی پٹی ہے جو خلیج فارس سے نکل کے تو ایکسیس دیتی ہے انڈین اوشن تک آتی ہے۔ انڈین اوشن تک کی ایکسیس جو ملتی ہے اس علاقے کو وہ آبنائے ہرمز سے ملتی ہے، اور یہ کوئی 24 میل میں کہہ رہا ہوں یعنی 39 کلومیٹر کی پٹی بنتی ہے۔ اگر ایران اسے بند کر دیتا ہے، جس کے اوپر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے، تو 1/4 جو دنیا کا تیل ہے وہ بند ہو جائے گا، کیونکہ یہاں سے گیس اور تیل گزرتے ہیں، اس کے کنٹینرز گزرتے ہیں، انڈین اوشن میں جاتے ہیں اور دنیا بھر میں تیل لے کے جاتے ہیں۔ تو جو گلف کنٹریز ہیں یا باہر نکل کے انڈین اوشن میں باقی آس پاس جو علاقے ہیں جہاں تیل جاتا ہے، اسرائیل اس سے متاثر نہیں ہوگا کیونکہ اس کا تیل کہیں اور سے آتا ہے، تو وہ ممالک تمام متاثر ہوں گے۔ پوری دنیا میں تیل کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے بھی فیصلہ کیا کہ جلد سے جلد 14 کروڑ سم تھنگ تیل منگوا لیا جائے، اور اندازہ تھا کہ صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ تو آبنائے ہرمز اگر بند ہوتی ہے تو پرابلم ہوگی، اور پھر کیا امریکہ جواب دیتا ہے یہ بھی اہم ہوگا۔ یہ جو مڈل ایسٹ کے ایکسپرٹ ہیں اسٹیفن یونس، یہ سمجھتے ہیں کہ عراق میں جو ایرانی پراکسیز ہیں ابھی بھی، وہ عراق میں موجود جو امریکی اڈے ہیں ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ ایران جواب دے گا، اور ایران نے اسرائیل پر حملہ کر کے جواب دیا۔ خیبر شکن میزائل جو ہے، جس کو خرام شہر 4 کہا جاتا ہے، میزائل 1450 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے، بیلسٹک میزائل، اس کی مدد سے آج ایران نے تازہ جواب دیا ہے۔ کئی شہر جو اسرائیل کے ہیں وہ لرز اٹھے ہیں۔ اسرائیل کے جو چیف آف ڈیفنس سٹاف ہیں، میں نے کل بھی ان کا ذکر کیا، وہ بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ ایران کے حملوں سے نقصان ہو رہا ہے، شہریوں کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ جنگ لمبی چل سکتی ہے، جنگ چھوٹی نہیں ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں اس مدعے کے اوپر کہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے نوبیل پیس پرائز کا کیا کرنا ہے۔ عام رائے یہ ہے کہ یہ اعلان پاکستان کو واپس لینا چاہیے۔ نوبیل اسے ملتا ہے جو امن کرتا ہے، جنگ نہیں کرتا۔ تو اگر تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ حملہ نہ کرتے، اسرائیل اور ایران کے بیچ امن قائم کرواتے، جیسے پاکستان اور بھارت کے بیچ انہوں نے سفارتکاری کے ذریعے سیز فائر کروایا، تو پھر تو نوبیل کے لیے نومینیشن بنتی تھی۔ اب یہ نومینیشن نہیں بنتی، اب عوام کی رائے اس کو سپورٹ نہیں کر رہی، چاہے یہ جتنی مرضی سفارتکاری ہو، چاہے یہ جتنا مرضہ بھارت کے لیے چیک میٹ ہو، لیکن دل دکھے ہیں عوام کے کہ یہ وہ ٹرمپ ہے جس کو آپ نے نومینیٹ کیا ہے، اس نے تو ایران پر براہ راست حملہ کر دیا ہے۔ میں امید اور دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حالات بہتر کرے، لیکن مجھے اب یہ خطہ ایک بڑی جنگ کی جانب جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اللہ حافظ۔